شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ نماز کا واضح رسول ہے، اسی لیے نماز سنت نبی ہے، درود سنت الہی ہے۔ نماز کا واضح وضع کرنے والا رسول ہے، جس نے وضع کی ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ حسین آ کے پشت پہ بیٹھ گئے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حسین اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوتے تو تاریخ آسانی سے لکھ سکتی تھی کہ حسین رسول کی نماز میں شریک ہیں، مگر حسین قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھے۔ قبلہ ادھر، رسول کا رخ ادھر، جماعت کا رخ ادھر، حسین قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھ رہے ہیں، گویا نماز رسالت میں اپنا دربار لگایا ہے۔ رسالت کی نماز میں حسین نے اپنا دربار لگایا ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب جو بڑھنا شروع ہوا، ایک سر اٹھا، حسین بیٹھ، ایک سر اٹھا، رسول کا سجدہ طویل ہوا، حسین بیٹھے واپس۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور سر اٹھا، حسین بیٹھے واپس۔ دوسرا، تیسرا سر اٹھا، اب جو سر اٹھاتا ہے دیکھتا ہے واپس۔ حسین کی موجودگی میں سر اٹھانا آسان ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ سر اٹھ رہے ہیں اور نبی کا سجدہ بڑھ رہا ہے، نبی کا سجدہ بڑھ رہا ہے۔ بھائی امت نے بھی آج ایک وقت میں دو عبادتیں کی ہیں۔ نماز کی نماز ہے، زیارت کی زیارت ہے۔ نماز کی نماز ہے، زیارت کی زیارت ہے۔ نماز اللہ کی، زیارت حسین کی۔ اچھا 1400 سال میں کسی میں دم ہے کہ جنہوں نے سر اٹھا کے حسین کی زیارت کی اور پھر سجدے میں چلے گئے؟ لکھے کوئی کہ ان کی نماز باطل ہو گئی؟ ہے کسی میں دم کے باطل ہو گئے؟ آج ہی تو قبول ہوئی ہے۔ اچھا جبریل، دیکھیے جبریل آئے ہیں، جبریل آئے ہیں اور جبریل یہ کہنے آئے سر نہیں اٹھائیے گا جب تک نواسا نہ اترے۔ اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی ایسی کوئی روایت آیا کرے، آپ پہلے اس کا بالعکس اور برعکس اسے فرض کیا کیجئے۔ کیا کہا جبریل نے؟ جب تک نواسا نہ اترے۔ فرض کر لیجئے زہر کی نماز تھی، فرض کر لیجئے زہر کی نماز تھی، اب حسین اتر آئے، لیکن فرض کر لیں کہ حسین نہیں اترتے، فرض کر لیں حسین نہیں اترتے۔ اب جب تک نہیں اترے، چاہے آفتاب ڈوب جائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ، چاہے آفتاب ڈوب جائے، جب تک حسین نہیں اتریں گے نبی سجدے کو ختم نہیں کریں گے۔ اچھا جبریل تم اکثر آتے ہو، حسین کا تم نے جھولا جھلایا ہے، تمہارے لیے کوئی مشکل ہے؟ اب کون سمجھے گا کون نہیں مجھے نہیں معلوم، پروں پہ اٹھاؤ اور حسین کو سیدہ کی آغوش تک پہنچا دو۔ خام خام رسول کی نماز میں خلل پڑ رہا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، تو تم پہنچا دو۔ نہیں نہیں، سر نہیں اٹھائیے گا۔ پتہ ہے جبریل کیا کہیں گے؟ جبریل کہیں گے تم بھول گئے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، نواسا پشت پہ نبی کے بیٹھا ہوا ہے، میری حدیں تو پہلے ہی سدرہ پہ ختم ہو چکی ہیں، حدیں تو پہلے ہی سدرہ پہ ختم ہو چکی ہے، میں درمیان میں نہیں آ سکتا۔
نماز تو آپ نے سنی ہے حسین کی. آج میں ایک نماز اور سناؤں گا, وہ نہیں سنائی جاتی. وہ ایک اور نماز ہے, وہ بھی رسول کی ہے اور وہ کم پڑھی جاتی ہے. اچھا, وہ نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے 1400 سال میں اس نماز کی بنیاد پر ایک حکم ہے شریعت کا جو مستحب قرار دیا گیا ہے, اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور فقہ کی کتابوں میں, حتیٰ کہ جواہر الکلام اور حدائق تک میں اس پر گفتگو ہے. حسین کو لے کر رسول نماز میں آئے ہیں, اقامت ہو رہی ہے, رسول مصلی پر آئے, حسین کو پہلو میں کھڑے کیا, امت پیچھے ہے, حسین پہلو میں ہے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے یہ ایک ہی بار ہوتی ہے, ایک بار ہوتی ہے بس, ایک بار واجب. اگر غلط ہو جائے, باطل ہو جائے تو پھر دوبارہ کہنا پڑے گی, اگر باطل ہو تو, ورنہ باطل ہونے کے علاوہ اس کی تکرار نہیں کی جا سکتی, تکرار نہیں ہو سکتا ہے. اور ہر نماز کا ایک وقت فضیلت ہے اور معصوم وقت فضیلت پہ پڑتا ہے, تو رسول تکبیرۃ الاحرام وقت فضیلت پر ہی کہتے ہیں. یہ تمیز ضروری تھی. حسین کو لے کر آئے, حسین پہلو میں کھڑے ہیں, امت پیچھے. رسول نے اقامت تمام ہوئی, پیغمبر کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, پیغمبر نے تکبیرۃ الاحرام کہی, پیچھے سے آوازیں آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر پیغمبر کے کان میں پہلو سے حسین کی آواز نہیں آئی اللہ اکبر. جب پیغمبر کے گوش اقدس میں حسین کی آواز اللہ اکبر نہیں آئی تو ایسے میں پیغمبر نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اکبر. نبی نے کہا یہ ایسی روایت نہیں سنا رہا ہوں آپ کو جو 2-4 کتابوں میں ہو, اس پر شریعت میں 1400 سال میں فقہ جعفری میں ایک حکم ہے کہ چونکہ حسین نے تکبیرۃ الاحرام پیغمبر سے پہلے, حسین کی وجہ سے نبی نے تکبیرۃ الاحرام 6 دفعہ کہی, تو کل ملا کے 7 ہوا, 6 اور ایک آخری واجب تو 7 ہوا. تو فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ واجب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو واجب تکبیر ملا کے 7 مرتبہ سنت حسین میں کہیں. حسین کی وجہ سے یہ مستحب ہے شریعت میں, یعنی حسین کی وجہ سے. بس پوچھنا ایک بات ہے کہ معصوم نبی وقت فضیلت پہ نماز پڑھتا ہے, اور نبی نے اللہ اکبر پہلی دفعہ جب کہا تو وقت فضیلت آیا ہوگا, اگر آ گیا تو اب وقت فضیلت داخل ہو گیا. جب داخل ہو گیا تو 6 مرتبہ کہنے میں کم از کم آدھا منٹ تو لگا ہوگا. اس کا مطلب ہے آدھا منٹ کی تاخیر ہوئی. جب تک 7ویں تکبیر کہہ نہیں دی نماز شروع نہیں ہوئی, تو وقت فضیلت میں 7 منٹ کی تاخیر ہوئی. نبی نے وقت فضیلت سے 7 منٹ تاخیر سے نماز پڑھی کیا؟ جی نہیں, نبی نے بتایا جب تک حسین نہ چاہے وقت فضیلت نہیں آتا. وقت فضیلت نہیں آتا. پتہ نہیں آپ کیا اس قسم کے مسائل ہیں کہ نہیں, ہمارے یہاں تو ہے. کیا اس لیے دیتا ہوں کہ جہاں تک آواز پہنچے گی. آج کل لوگ بڑے نماز کی وقت فضیلت پہ بحث کرتے ہیں. یہ مجلس ہو رہی ہے, نماز کا وقت فضیلت آ گیا. دیکھیے نماز کا وقت, جملے پہلے میرے جملے سن لیجیے. دیکھیے نماز کا وقت فضیلت ہے, یہ مجلس کو روک دیجئے. یہ پریکٹیکلی یہ ہوا, مجلس کو روک دیجئے, پہلے نماز پڑھیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کا وقت فضیلت آیا ہے, نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. نماز کا وقت وسیع باقی ہے, فقہ جعفری کے مطابق نماز کا وقت وسیع باقی ہے. دوسرا مسئلہ, ایک بات مجھے اور پوچھنی ہے, جب اخبار پڑھ رہے ہوتے ہو, جب فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہو, جب نیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, جب کھانا کھا رہے ہوتے ہو, جب زوجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو, تب تمہیں وقت فضیلت یاد نہیں آتا, حسین کی مجلس میں یاد آتا. جب دنیا کا ہر کام کر رہے ہوتے ہو تب وقت فضیلت یاد نہیں آتا. امام حسین کی مجلس میں وقت فضیلت یاد آتا.
اس کا